جب میں صبح ہی اولڈ ہاؤس پہنچی تو مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ ایک بوڑھی عورت جو کل سے آئی ہوئی ہے وہ بہت رو رہی ہے۔ اسے جب کھانا دیتے ہیں تو وہ معافی مانگنے لگتی ہے۔ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں بہت حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں معافیاں مانگتی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ معلوم نہیں وہ کیوں معافیاں مانگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں نے حیرت سے آنے والی عورت کی طرف دیکھا اور سب سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہاں سے خوف آتا ہو اور اسی خوف کے پیش نظر وہ یہاں پر نہ رہ پاتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے مار دیں گے یا ہم اسے کوئی نشہ آور انجیکشن لگائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ڈاکٹر سمجھ رہی ہو۔ خیر چھوڑو، میں خود ہی اسے دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگیں، ارے نہیں، انہوں نے تو کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب بھی انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ رونے لگتی ہیں، معافی مانگنے لگتی ہیں، ہاتھ جوڑنے لگتی ہیں اور پیروں پر گرنے لگتی ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل پا رہی۔ اس نے یہ بات کہی تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر کار اٹھ کر خود ہی کھانا لے کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ بڑھیا ایک کمرے میں الگ تھلگ سی بیٹھی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھنا بھی مناسب نہ سمجھا، بلکہ اپنے کمرے کے فرش پر کہیں کسی کونے میں دیوار کے ساتھ یوں لگی بیٹھی تھی جیسے ابھی کوئی آئے گا اور اسے مارنے لگے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ وہ عورت کافی بڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جریوں زدہ تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور جسم پر گوشت کے نام پر صرف کھال کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیا اس کا کوئی بچہ نہیں یا کوئی اس کا جاننے والا نہیں یا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں جو اسے اپنے پاس رکھ لے یا اس کی جو دیکھ بھال کرے۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن ہمیں اولڈ ہاؤس کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جو بھر بھر کر نیچے گر رہے تھے اور اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لاوارث ہو۔ اسے کچھ دیر کے لیے اس کے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن پورا دن گزرنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ لیکن اسے کوئی بھی لینے نہ آیا تو میں اسے اٹھا کر یہاں لے آئی، کیونکہ یہ جگہ ہی انہی جیسے لوگوں کے لیے بنی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اسے اپنے پاس رکھ لیا کہ اگر کوئی اسے ڈھونڈنے والا آئے گا اسے اس کے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن یہاں اس کے ڈھونڈنے والوں میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ دوسرا دن شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی نے بھی یہاں کا رستہ تلاش نہ کیا۔ میرا گھر بالکل اس اولڈ ہاؤس کے ساتھ ہی تھا۔ میں یہاں پر رہنے والی عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ ان عورتوں کی گنتی کرتی اور ان کی بیماریاں دیکھتی، ان کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال کرتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کے لیے کپڑے خریدتی، ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرتی اور ان کے لیے فنڈز وغیرہ جمع کر کے ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتی۔ یہ میرا کام تھا۔ ایسی عورتوں کے ساتھ مجھے دلی طور پر ہمدردی ہوتی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں چاہتی تھی کہ کاش میری کوئی اولاد ہو جو مجھے میرے بڑھاپے میں سہارا دے سکے۔ اور جب سے میں نے ان عورتوں کو دیکھنا شروع کیا، ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کی، تو ان میں سے کثیر تعداد ان عورتوں کی میں نے دیکھی جن کی اولاد بہت زیادہ تھی، لیکن اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ بے سہارا تھیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اگر اولاد ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے تو انسان بے اولاد ہی صحیح۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اولاد ہونا انسان کے لیے آزمائش ہے یا اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے آزمائش ہے۔ آج تک یہ بات میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ پھر اچانک اس عورت کا آنا ثابت ہوا اور انہیں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے ان کو یہاں لا کر بٹھایا۔ وہ رو رو کر نہ جانے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن کچھ کہہ نہ پاتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا کوئی جاننے والا آ جائے گا تو ہم تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن ابھی تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ میری بات اس کی شاید سمجھ میں آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور میں اپنے گھر چلی آئی۔ آج صبح جب میں آفس میں آئی تو یہاں پر کام کرنے والی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ وہ عورت کھانا نہیں کھا رہی۔ جب بھی اس کو کھانا دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو
اور پاؤں میں گرنے لگتی ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کھانا ایک ٹرے میں سجایا اور اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک فرش پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا اور پھر اسے کہنے لگی، اماں جی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہیں؟ یہ لیں کھانا کھائیں۔ وہ بالکل ویسا ہی کرنے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے پاؤں میں بھی گر گئی اور رونے لگی۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر بہت حیرانگی ہونے لگی۔ میں نے اسے خاموشی سے بٹھا دیا اور پھر کہنے لگی کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ رونے لگی اور پھر خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا لیکن وہ پھر سے رونے لگی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں ایسا کیا دکھ چل رہا تھا کہ وہ روتی تھی اور معافیاں مانگتی تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس سے کیا خطا سرزد ہوئی ہوگی۔ وہ تو اتنی بڑی تھی کہ اپنا وجود بڑی مشکل سے گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے ابھی یہی سوچا تھا کہ یہاں کی خدمت گزار میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کے لیے کوئی کال آئی ہے۔ میں جلدی سے اپنے آفس پہنچی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تو آگے سے کوئی عورت بول رہی تھی، کہنے لگی، آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ہوگی، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے اس کی حالت کے بارے میں بتایا اور فوراً سے کال کٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ عورت کون تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آخر تم کون ہو، اس عورت کی کیا لگتی ہو، اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کون سا ایسا جرم اس نے کیا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اس کی دیکھ بھال تک نہیں کر رہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے سوالات میرے اندر ہی دم توڑ گئے جب اس نے بنا کچھ کہے کال کٹ کر دی۔ مجھے حیرانگی ہوئی اور اب روزانہ یہی ہونے لگا۔ 3 دن گزر گئے تھے اور ابھی تک وہی عورت روزانہ ایک بار کال کر کے اس بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھتی اور پھر میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے کال بند کر دیتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ آج رات اچانک مجھے اولڈ ہاؤس سے کال آئی تو میں نے اٹینڈ کی۔ میں ابھی نیند میں تھی کہ مجھے ایک خدمت گزار نے کہا کہ آپ جلدی سے یہاں پر پہنچیں، وہ ایک بڑھیا جسے آپ خود لائی تھیں، وہ زندگی کی آخری سانسیں اس طرح سے لے رہی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گی۔ ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی تھی۔ بھلے اس کے ساتھ میرا تعلق 2-3 دن ہی رہا، مگر پھر بھی مجھے اس میں اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا تھا۔ میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی جب اولڈ ہوم پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اولڈ ہوم کے دروازے پر اس شہر کے سب سے بڑے مذہبی اسکالر جو بہت زیادہ مشہور ہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ میں آگے پہنچی تو میں نے انہیں پہچان ہی لیا۔ میں نے ان سے کہا، مولوی صاحب آپ تو اس شہر کے سب سے بڑے اور جانے مانے مولانا ہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ کا یہاں پر کیا کام؟ تو انہوں نے جو بات مجھے کہی وہ بات میرے سر پر آسمان ڈھانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے بچپن یتیمی اور محرومیوں میں گزارا تھا۔ یتیمی کی وجہ سے مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے والدین ہوتے تو میں اپنے گھر میں آرام سے ان کے ساتھ پرسکون طریقے سے زندگی گزارتی، لیکن کسی نے بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا قبول نہیں کیا۔ والدین تو چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے پر میری دادی، جو کہ ایک نہایت ہی مذہبی خاتون تھیں، نیک اور پاکیزہ عورت تھیں، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں درس و تدریس کا کام کیا کرتی تھیں۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی اور وہ اللہ اللہ کہتی رہتیں۔
لیکن جیسے ہی انہیں یہ بات کا پتہ چلا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہنے لگیں کہ اس نحوست ماری نے دنیا میں جیسے ہی قدم رکھا ہے، اس کی وجہ سے تو میری دنیا ہی اجڑ گئی، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی اور ان کے شوہر کی پہلی اور آخری نشانی تھی۔ اس وجہ سے میری ماں کو میں بے حد عزیز تھی۔ میرے بارے میں یہ توقعات کرنا میری دادی کے حوالے سے میری ماں کو دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرے بابا نے میری ماں کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور پسند کی شادی کی وجہ سے ان کے گھر والے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ انہیں پہلی اولاد ہمیشہ سے بیٹی ہی چاہیے تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو، اور ان کی یہ خواہش تھی اور میری ماں کے مطابق وہ خواہش پوری ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہیں اتنی خوشی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو کسی جہاز کی طرح اڑا کر لانا چاہتے تھے کہ تبھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور پیچھے ہمیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، ہمیں اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ خیر، میری ماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ مجھے لے کر اپنے سسرال پہنچیں۔ وہ بابا کا آخری چہرہ بھی نہ دیکھ پائیں تھیں۔ ابھی وہ دہلیز پر ہی پہنچی تھیں کہ دادی نے انہیں وہیں روک دیا اور کہنے لگیں، یہ تو منحوس تھی اور تیری بیٹی بھی منحوس ہے، اور اسی وجہ سے ہی تو میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے۔ جب تو اس گھر میں آئی تھی تو ہمارا چلتا ہوا کام بند ہو گیا، پھر اب کچھ کام چلنے لگا ہے تو تیری بیٹی کے آنے سے میرا بیٹا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میری ماں جب میری دادی کے حوالے سے یہ باتیں کرتی کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھیں، درس و تدریس کا کام کرتی تھیں، اللہ اللہ کرتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتی تھیں، اسلام میں تو ایسی باتیں ناجائز ہیں، پھر وہ کیوں میرے بارے میں ایسی توقعات کرتی تھیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اکثر اپنی دادی کے بارے میں یہ بات سن کر۔ خیر، انہوں نے امی کو وہیں سے ہی گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے امی کو گھر میں نہ آنے دیا۔ امی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اسی لیے امی اپنے میکے بھی کبھی نہیں جا سکتی تھیں۔ آخر کار انہوں نے اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کسی گھر میں انہیں گھر کا کام کرنے کی نوکری مل گئی تھی اور اسی گھر میں انہیں کوارٹر بھی مل گیا تھا، جس میں وہ میرے ساتھ رہنے لگیں۔ اب ان کے پاس نوکری تھی اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ ان کے پاس ان کے رشتے کی ایک بہن آتی تھی جو کہ ان سے ملتی جلتی رہتی تھی۔ سب نے ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا سوائے ایک بہن کے، اور اسی بہن کے سہارے وہ جی رہی تھیں۔ میں 3 سال کی ہوئی تو امی بھی اپنے غموں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کوٹھی کے مالک نے تو مجھے پالنا نہیں تھا۔ آخر کار میری خالہ کو بلایا گیا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں وہ بد نصیب تھی جسے کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ چاہتے نہ چاہتے خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور میں خالہ کے پاس رہ گئی۔ کافی عرصہ خالہ کے پاس رہی۔ خالہ نے مجھے پڑھایا لکھایا، کیونکہ میں ان کی بہن کی آخری نشانی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی بھی دکھ ملے۔ لیکن ان کے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ غیروں والا سلوک ہی کیا۔ ان کا ہر وقت یہی کہنا تھا کہ یہ کسی اور گھر کا خون ہے، تمہاری بہن بھاگی تھی، وہ بدکار عورت تھی اور تیری بھانجی بھی بدکار ہوگی۔ خالہ ہمیشہ میرے سامنے آہنی دوار ثابت ہوئی تھیں، لیکن خالہ بھی کب تک جیتتیں؟ ان کی اولاد بھی بڑی ہو گئی تھی اور ان کے باپ نے ان کے ذہنوں میں میرے لیے ایسے ایسے خلاص بھر دیے تھے۔ ان کی اولاد بھی مجھے غلط سمجھنے لگی تھی۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے ہمیشہ سے بڑی ہی مرحومی کی زندگی گزاری تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ مرحومی کی زندگی کوئی بھی بچہ گزارے۔ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو انہوں نے مجھ سے شادی کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔
ان کی نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی اچھے لڑکے کے ساتھ تمہارا مستقبل سوچا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہاں کر دو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میں جلد سے جلد تمہیں اپنے گھر کا کر دوں۔ تم جانتی ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس بات کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا شوہر اور میرے بچے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے اور یہ میں پہلے سے ہی جان چکی ہوں۔ تو بیٹا اپنے آپ کو مضبوط رکھو، تم پڑھائی کرتی رہنا، شادی کے بعد بھی تم پڑھائی مکمل کر سکتی ہو۔ میں نے اس بچے سے بات کر لی ہے، وہ بھی راضی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں اور تمہارا بھی کوئی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو ایک ساتھ باندھ دوں تاکہ تم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکو۔ میں نے یہ بات سنی تو اس بات کو صحیح توقع کرتے ہوئے میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ میرا جہاں چاہیں رشتہ کر سکتی ہیں۔ چنانچہ خالہ نے میرا بڑی سادگی سے نکاح کر کے اس لڑکے کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میں یہ جانتی تھی کہ خالہ کے گھر میں خالہ کے سوا مجھے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس گھر سے جانے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ خالہ کو اکیلا چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں خالہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ ہونا تھا۔ خالہ کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، ایک ہمدرد قسم کا انسان ہے، اس کی اچھی نوکری بھی ہے۔ اس نے وعدے کے مطابق مجھے پڑھانے کا فیصلہ کر لیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں پڑھنے لگی۔ اور پھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے شوہر کا ایک اولڈ ہاؤس بھی تھا۔ انہوں نے یہ اولڈ ہاؤس تشکیل دیا تھا جس میں بوڑھی عورتوں کو شامل کیا جاتا، جس میں ان کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال کیا جاتا۔ ایسی بوڑھی عورتوں کو رکھا جاتا جن کا اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا، وہ کھانے پینے کی محتاج ہوتی تو انہیں یہاں پر رکھا جاتا۔ ان کے تمام فرض ہم دونوں میاں بیوی مل کر ہی پورے کرتے تھے۔ بہت سارے ٹرسٹ ہمیں اس چیز کے لیے فنڈز لے کر دے رہے تھے اور پھر ہم وہ فنڈز اپنے اولڈ ہاؤس میں لگاتے اور عورتوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ ہمارے اپنے والدین نہیں تھے، اسی وجہ سے ہم نے انہی عورتوں میں اپنے والدین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے میرے حوالے یہ اولڈ ہاؤس کیا اور خود دوسرے ملک چلے گئے۔ ہماری اولاد نہ ہو سکی، نہ جانے یہ خدا کی قدرت تھی یا پھر ہم دونوں میں کوئی عیب تھا، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے بار بار ٹیسٹ کروائے لیکن رپورٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی آئی، بس خدا کی طرف سے کچھ دیر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اولڈ ہاؤس کو سنبھال رہی تھی، ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہی تھی۔ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور تبھی مجھے اپنے اولڈ ہاؤس کے دروازے پر بیٹھی ہوئی وہ عورت ملی۔ میں اسے اپنے ساتھ اولڈ ہاؤس لے آئی۔ پھر اس کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب سا انکشاف ہوا، وہ یہ کہ اس عورت کو جب بھی کھانا دیا جاتا ہے تو وہ کھانا لے جانے والے کے پاؤں میں گر جاتی ہے اور بار بار رو رو کر معافی مانگنے لگتی ہے۔ اسے کوئی بھی کھانا کھانے کی چیز دے دی جاتی، وہ ایسے ہی رونے لگتی، معافیاں مانگتی۔ ایک عورت کال کرتی ہوئی اس کے بارے میں پوچھتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ لیکن آج رات اچانک ہی مجھے آدھی رات کے وقت کال آئی اور کہا گیا کہ وہ عورت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنے اولڈ ہاؤس تک پہنچی اور ابھی دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ سامنے مجھے اپنے شہر کے سب سے بڑے مولانا صاحب نظر آئے، جو کہ بڑے جانے مانے تھے اور ان کا نام بھی کافی مشہور تھا۔ میں ان تک پہنچی اور کہنے لگی، مولانا صاحب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندر آئیے میرے آفس میں، یہاں کھڑے ہو کر آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو مولانا صاحب میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، مین صاحب ان بوڑھی عورت کا کیا حال ہے؟ وہ جو یہاں پر لائی گئی ہیں وہ ٹھیک تو ہیں؟ میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں ان کا حال جاننے آیا ہوں، میں ان کے بارے میں معلومات لینے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچی ہیں۔ یہ بات سن کر میں پھر اس بوڑھی عورت کی طرف چلی گئی۔
وہ سچی میں بہت بیمار لگ رہی تھیں، انہیں سانس لینے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے گئی تو وہ مولانا صاحب بھی میرے ساتھ ہوئے اور ہم دونوں ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اور لگ بھگ انہیں ہمارے پاس آج 5واں دن تھا، پر ان کے بارے میں صرف ایک عورت ہی پوچھتی ہے، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں تاکہ ہمیں ان کے وارثوں کے متعلق پتہ چل سکے اور ہم ان کو ان کے وارثوں کے حوالے کر سکیں۔ اور آپ کی بے چینی دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ سب ٹھیک تو ہے؟ تو وہ مولانا صاحب اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، میم صاحب دیکھیں، میں بہت ہی بد نصیب بیٹا ہوں جو اپنی ماں کی قدر بھی نہ کر سکا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں ہے، میری سکی ماں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ مولانا صاحب کی ماں تھیں؟ اگر ماں تھیں تو وہ انہیں اس جگہ پر کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ میں حیرت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، باقی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہمیں ان کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات لینی چاہیے۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر نکلے تو وہ ہماری طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہمیں جلد از جلد ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ انہیں سانس بھی نہیں آ رہی، ہم نے انہیں آکسیجن لگائی ہوئی ہے، جب تک ان کا سانس صحیح طریقے سے بحال نہیں ہو جاتا تب تک ہم ان کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہی انہیں بچا سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اندر چلا گیا اور ہم دونوں ان کے لیے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس وقت ہماری یہ باتیں کرنے سے زیادہ اس ماں جی کا بچنا بہت ضروری تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ خدا نہ جانے ایسے لوگوں کو والدین عطا کرتے ہی کیوں ہیں جو اپنے والدین کو سنبھال نہیں سکتے، جو اپنے والدین کو پال نہیں سکتے، اور ایسے والدین کو ایسی اولاد کیوں دیتے ہیں جو کہ انہیں پال نہیں سکتی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہوا تو ان کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ آپریشن کس چیز کا تھا اللہ ہی جانے، میں یہ بات بھی نہ پوچھ سکی۔ بس جس چیز کا بھی تھا میں نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور بل پے کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی ان کا علاج ہونے لگا۔ لیکن اب مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب اب تو آپ مجھے بتا ہی سکتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ ان بڑھیا کے لیے یہاں آئے؟ تو وہ کہنے لگے، ارے نہیں، وہ بڑھیا نہیں، وہ تو میری ماں ہے، وہ میری سکی ماں ہے۔ میں کتنا بد نصیب بیٹا ہوں کہ اپنی ماں کو جیتے جی کھو چکا ہوں۔ مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کی زبان سے یہ بات جب نکلی تو میں نے حیرانگی سے مولانا صاحب کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، آپ ضرور حیران ہوں گی اور آپ مجھ سے ضرور پوچھیں گی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ تو آپ سنیں، یہ میری ماں ہے، میری سکی ماں ہے، اور اسے میں خود ہی آپ کے دروازے تک چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اندر آ کر اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اندر آیا تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جو عزت یہاں پر ہے وہ خراب ہو سکے۔ بس میں اپنی والدہ کو اپنے ساتھ بھی رکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مولانا صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا اور ان کو یوں روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھیں مولانا صاحب، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، آپ کیسے اپنی والدہ کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ یقیناً آپ کی کوئی جاننے والی ہوں گی۔ تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے نہیں بی بی صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری سکی ماں ہیں۔ انہوں نے بابا کے چلے جانے کے بعد مجھے پالا پوسا، مجھے اتنا بڑا کیا۔ انہوں نے میری تعلیم کے لیے خود لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، گھر میں بیٹھ کر رات کے وقت سلائی کی، اور روپیہ روپیہ جوڑ کر انہوں نے مجھے مذہبی اسکالر بنایا۔
میں مذہبی اسکالر بن گیا تو یہ انہی کی خوشی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب اپنی ماں کو میں بہتر زندگی دے سکوں گا، کیونکہ میرے والدین، میرے بابا میرے بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میری ذمہ داری بابا کے بعد ماما پر آن پڑی تھی، اور امی نے میرے لیے اپنی راتوں کی نیند بھی قربان کر دی اور اپنے دن کا سکون بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ سارا دن وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں، ایک لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتیں، کپڑے دھوتیں اور ان کے گھر کا فرش دھوتیں، صفائیاں کرتیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے گھر چلی جاتیں، دوسرے کے بعد تیسرے گھر اور تیسرے کے بعد پھر چوتھے گھر۔ وہ ایک ایک کر کے دن میں 5 گھروں کا کام کرتیں اور پھر تھک ہار کر واپس آتیں، مجھے کھانا بنا کر دیتیں اور پھر سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتیں۔ ساری رات وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی رہتیں اور میں آرام سے سوتا رہتا۔ جب میں پڑھ لکھ گیا تو میری ماں کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، انہیں نظر کا چشمہ بھی لگ گیا تھا اور آہستہ آہستہ ان کے جوڑوں میں بھی تکلیف رہنے لگی تھی۔ اب وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے میری شادی کروانے کا سوچا، میرے ہاں کہنے کی دیر تھی، پھر کیا تھا، انہوں نے اپنی پسند سے میری شادی کروا دی۔ زندگی یوں ہی اچھے طریقے سے چل رہی تھی، لیکن جب سے میری بیوی میرے گھر پر آئی، اس دن سے میری ماں کے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ پہلا 1 مہینہ تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن 1 مہینے بعد ہی میں جب گھر آتا تو ماں کو اکثر اداس دیکھتا اور ان کو اداس دیکھ کر میں بھی اداس ہو جاتا اور ان کے پاس چلا جاتا تو وہ کہتی کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب اپنے کمرے میں آتا تو میری بیوی میری ماں کے لیے ایسی شکایتیں لے کر بیٹھی ہوتی تھی اور مجھے ایک ایک ثبوت دکھاتی کہ ماں اس سے لڑتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے بچے ہو گئے اور اب تو بیوی نے حد کر ڈالی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہاری ماں میرے بچوں کو مارتی ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی، سارے دن کے لیے بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں جب ماں سے یہ بات کرتا تو ماں خاموش سی ہو جاتی اور مجھے دیکھتی اور پھر کہتی کہ بیٹا تجھے کیا لگتا ہے؟ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین ہونے لگا۔ ایسا کیوں تھا؟ نہ جانے بیوی اور بچوں کے پیار کی پٹی میری آنکھوں پر بندھ گئی ہو۔ میں اپنی والدہ کو جیسے بھولتا ہی چلا گیا تھا، میں نے ان کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ میری وہ ماں اب گھر کے ایک کونے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، میں کبھی بھی ان کا حال تک نہ پوچھ پاتا تھا۔ اپنے کام سے فراغت پانے کے بعد میں گھر آتا اور گھر میں بھی لوگ موجود ہوتے، ٹی وی پر ہر جگہ میرا انٹرویو چل رہا ہوتا، میں سارا دن گھر نہ ہوتا، کبھی کبھی 2-3 مہینوں کے لیے بھی گھر سے چلا جاتا، کیونکہ مجھے دوسرے شہروں میں انٹرویو دینے ہوتے تھے۔ لوگ میرے آگے پیچھے چلے جاتے اور یوں میری زندگی کی ڈور آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب کچھ عرصہ پہلے ہی میں جب واپس آیا تو میری بیوی کے منہ پر کچھ نشان تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی تمہاری ماں نے مجھے مارا ہے، اور اب اگر یا تو تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی۔ اپنی ماں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے کم ہوتے ہوئے دماغ کو بھی میں جان چکا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ واقعی میں ہی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، اور جب انہیں میں یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، بالکل صحیح سلامت تھیں، لیکن اب جب میں واپس آیا ہوں تو وہ ذہنی طور پر خراب ہو چکی ہیں اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اسی لیے بیوی نے بھی یہ چناؤ رکھ دیا کہ یا تو تم مجھے چنو یا پھر اپنی ماں کو چنو، اور پھر میں نے ماں کو آپ کے دروازے پر لا کر بٹھا دیا اور خود چلا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ لیکن اس روز آپ جانتی ہیں کیا ہوا؟ اس روز میری بیوی نے مجھے عجیب سی شکایت کی، تمہاری ماں بچوں کو مارتی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر ماں کو ڈانٹا تو وہ رو رو کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ میں نے اپنی ماں کو ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میرے اندر کون سا جلاد بھرا بیٹھا تھا، لیکن جو بھی تھا میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی اور بس یہی ہونا باقی رہ گیا تھا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ اس کو میں یہاں پر لے آیا اور پھر آپ کے پاس وہ آ گئی۔ میں اس کے بعد آزاد ہو گیا۔
जो औरत इनके लिए पूछा करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। इसको इस बात का डर था कहीं मेरी माँ ठीक ना हो जाए, क्योंकि वो इसे नशा आवर चीज़ें खाने में मिला कर देती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ का दिमाग ख़राब हो गया था और वो किसी को पहचान भी ना पाती थी। बस यही वजह थी कि मेरी बीवी हर वक्त इस औरत का पूछती रहती थी, और जब इससे उस औरत के बारे में पूछा जाता तो वो कॉल कट कर देती थी। लेकिन आज मेरे दिल में अचानक से अपनी माँ के लिए कुछ दर्द सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और इसीलिए मैं अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ पहुँच गया। मुझे बताया गया कि वो बूढ़ी औरत बीमार है और अब वो इस हालत में है। मैं कितना गुनाहगार बेटा हूँ, न जाने मेरी माँ ने मुझे माफ़ भी किया होगा या नहीं। वो रोते रोते सिसकी भरकर कहने लगा। तो मुझे हैरत हुई थी। मुझे इस वक्त इस पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर आया था। लेकिन क्या हो सकता था। एमरजेंसी से निकलते हुए डॉक्टर ने आकर अपने मुंह से मास्क उतारा और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम इस बुढ़िया को नहीं बचा सके। खुदा को शायद यही मंजूर था, इसका आखिरी वक्त था। ये कहते हुए वो डॉक्टर चला गया और मौलाना साहब की माँ इस दुनिया से चली गई। मौलाना साहब मज़ीद पछतावे में गिर गए। इन्हें देखकर यूँ समझ आता था कि पछतावे में गिरना कैसा होता है। वो सारी उम्र अब इन्हीं पछतावों में रहेंगे कि उन्होंने अपनी माँ के साथ क्या किया। वो तो माफ़ी तक ना मांग सके। सारी उम्र ना तो अब इन्हें माफ़ी मिल सकेगी और ना ही सुकून। खुदारा अपनी वालिदा, अपने वालिदैन, इनमें से जो भी आपके पास ज़िंदा है, खुदा के लिए इनकी कदर करें। इनके जीते जी इनकी कदर काट लें, इन पर तवज्जो दें, वरना आप भी मौलाना साहब की तरह पछताते रह जाएंगे। मैंने अपने आंखों से आंसू साफ़ किए और वापस अपने ओल्ड हाउस आ गई, क्योंकि अब इस बूढ़ी औरत का हक़ इस मौलाना पर नहीं था। मैं इस औरत की तदफीन करना चाहती थी। मेरे ख़्याल से इसकी तदफीन मौलाना साहब को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेटे होने का हक़ खो दिया था। तो नाज़रीन, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बूढ़ी औरत की तदफीन किसको करनी चाहिए थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।